السلام علیکم۔ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی ان کے چہروں پر نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت، وہ دیکھے ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ وہ جھوپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے اس جھوپڑی میں؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اس سے کہا، دیکھے ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں ہمیں رہنمائی فرمائے۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے غریب خانے میں آرام کر لو۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھوپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ شخص سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی، کوئی امیر شخص دکھائی دیتا ہے، وہ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائے تو تم بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ شخص حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہوگی۔ اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ سپہ سالار بولا، وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے۔ ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو منظور ہے؟ جھوپڑی والا شخص کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج نمودار ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آوازیں چہچہانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کر دیا۔ اس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو قہوہ پیش کیا۔ قہوہ پینے کے بعد بادشاہ بے ہوش ہو گیا اور سپہ سالار نے اس نوجوان کے ساتھ مل کر بادشاہ کے کپڑے تبدیل کر دیے، اور جیسے ہی جھوپڑی والے شخص نے بادشاہ کے کپڑے پہنے تو سپہ سالار سے پوچھنے لگا، دیکھو میں ان کپڑوں میں بادشاہ لگ رہا ہوں کہ نہیں؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا، ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنے بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم محل میں راج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دینا، اور اس کی وجہ یہ بتانا کہ اس نے آپ کی عدم موجودگی میں
ان کے نظام کو صحیح طور پر نہیں چلایا، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے تم میرا نام تجویز کر دینا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی شک نہ کرے، کل شام یہ کام ہو جائے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا مچ گیا۔ سب آپس میں خسر پسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار عالم پناہ؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخ